کرتا پیا چلو چلو ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا آیا دھیان کرو یار کیا پوچھو کیا بیٹھ ہو سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انہیں یار پوچھو کیا بیٹھ ہو تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے والے پہلے انسان پہلے نبی پہلے بشر سیدنا آدم علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے جانے لگے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور وصیت میں کیا کہا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے بعد دو چیزوں کو لازم پکڑنا کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا تو حضرت آدم کے بیٹے نے حضرت آدم سے پوچھا ابا جان وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو وصیت کے طور پر آپ مجھے دے کے جانا چاہتے تو حضرت آدم نے جواب دیا بیٹا نمبر 1 تقوی کو نہ چھوڑنا نمبر 2 محمد کے نام کو نہ چھوڑنا آدم کا بیٹا اپنے ابا سے سوال کرتا ہے ابا جان یہ تقوی تو سمجھ میں آ گیا لیکن یہ محمد کیا ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا بیٹا جس زمانے میں تیرا باپ آدم جنت میں رہتا تھا میں نے جنت میں کوئی محل ایسا نہیں دیکھا جس کی پیشانی پہ محمد کا نام نہ لکھا ہو پتا اور ڈالی ایسی نہیں دیکھی جس پہ محمد کریم کا نام نہ لکھا ہو میں نے جنت میں کوئی محل ایسا نہیں دیکھا جس کی پیشانی پہ محمد کا نام نہ لکھا ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے زمین پر بھیجا آخری مرتبہ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میری نظر جا کے رکی اللہ کے عرش کے پائے پر اللہ کے عرش کے پائے پر بھی محمد کریم کا نام لکھا ہوا تھا پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا پہ آنے والے پہلے بشر پہلے آدم اپنے بیٹے کو وصیت کریں اور حضور علیہ السلام کے نام جنتوں میں ہونے والے تذکرے اور حالات کا اپنے بیٹے کو خبردار کریں تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جب سے انسانیت کا یہ سلسلہ قائم ہے تب سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے بھی موجود ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت داؤد کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے زبور میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے انجیل اور تورات میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے صرف اسی طرح موجود نہیں ہے بلکہ یہاں تک موجود ہے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جس کو قرآن وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا کہہ کر بیان کرتا ہے اللہ نے وہاں نبیوں سے دیوار کی مرمت کروائی تاکہ یتیموں کا خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے مفسرین نے لکھا کہ ان یتیموں کا خزانہ کیا تھا لکھا ہے کہ وہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو بنایا تاکہ یتیموں کے خزانے کی حفاظت ہو سکے وہ سونے کی چند تختیاں تھیں جن تختیوں کے اوپر محمد کریم کا نام لکھا ہوا تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا تذکرہ آسمانی کتب میں موجود ہے اور پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا تذکرہ اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے
تو حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات و انجیل کے عالم تھے، کسی نے بتایا کہ مکہ سے ایک شخص آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ اب یہ تورات کے بڑے عالم حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تو تورات ساتھ لے کر گئے کہ میں حضور کا چہرہ دیکھوں اور تورات کی نشانیاں دیکھوں کہ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب حضور کو دیکھا تو کتاب کو ایک طرف رکھا اور پکار کر کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر کا تذکرہ یہی نہیں کہ حضرت آدم کی زبان پر ہے، بلکہ تورات و انجیل و زبور کے بعد جب قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اس سے بھی پہلے کے ایک منظر کو بیان کرتا ہے، اور اس سے پہلے والا منظر کون سا ہے؟ قرآن مجید عالم ارواح میں لے جاتا ہے، اور عالم ارواح میں اس مقام پر قرآن لے جاتا ہے جہاں پہ عام لوگوں کی روحیں نہیں بلکہ صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ انبیاء کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان روحوں سے اقرار لیا گیا، اور اس اقرار کو قرآن مجید بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا، اور ان تمام روحوں سے یہ کہا گیا کہ تم ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ اور اقرار کرو گے۔ اگر حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے، اقرار کرو گے، مدد و نصرت کا وعدہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تاج نبوت پہنا دے گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی کے محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ حقیقی ہے، باقی تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ طفیلی ہے۔ اور ہمارے نبی کو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے سراجا منیرا، سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ آپ چمکتے ہوئے ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، چاند کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ذاتی روشنی ہے تو صرف اور صرف سورج کی ہے۔ چاند کی روشنی بھی تو پھیلی ہے، ستاروں کی روشنی بھی تو پھیلی ہے، حقیقی روشنی ہے تو سورج کی ہے۔ پاک پیغمبر کو قرآن مجید سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ پاک پیغمبر کی نبوت حقیقی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے۔ پاک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا۔ یہ تو آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج اس کو ایک اور انداز سے بیان کرنے لگا ہوں کہ پاک پیغمبر کو اللہ نے آخر میں نہیں، اللہ نے درمیان میں بھیجا۔ درمیان میں بھیجنے کا کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کی جو روشنی ہے وہ پچھلوں پہ چلی جائے تو 1,24,000 نبوت کے ستارے بن جاتے ہیں، اور وہ بعد والوں پہ چلی جائے تو 1,24,000 صحابہ ہدایت کے مینارے بن جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر کی نبوت حقیقی ہے، اور پاک پیغمبر سے پہلے جن کو عزت اور عظمت ملی وہ بھی سبب آقا دو جہاں ہیں، اور پاک پیغمبر کے بعد جن کو عزت اور عظمت ملی اس کا سبب بھی آقا دو جہاں ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ پاک پیغمبر سے پہلے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، اور حضور کے بعد آنے والوں کو اللہ نے محفوظ پیدا کیا۔ ہمارے نبی سے پہلے آنے والے 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد آنے والے 1,24,000 صحابہ ہیں۔ ہمارے نبی سے پہلے آنے والے 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول ہیں۔ پاک پیغمبر کے بعد آنے والوں میں 1,24,000 صحابہ میں 313 بدر والے ہیں۔ پاک پیغمبر کے پہلے آنے والوں میں 313 رسول ہیں، لیکن 10 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پاک پیغمبر کے بعد آنے والوں میں 313 حضور کے صحابہ ہیں، لیکن 10 وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کا تاج پہنا دیا۔ پاک پیغمبر سے پہلے آنے والوں میں 1,24,000 انبیاء میں 10 اولو العزم پیغمبروں میں 4 وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی سب سے نمایاں کیا۔ ایک کو حضرت موسیٰ کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک کو حضرت عیسیٰ کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک کو حضرت داؤد کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور ایک پوری دنیا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ پاک پیغمبر کے بعد 1,24,000 صحابہ سارے سچے ہیں، 313 بدر میں اترنے والے بے مثال ہیں، اشرف و بشرا اپنی جگہ آپ ہیں، اور 4 کو اللہ نے بڑا نمایاں کر دیا۔ ان میں ایک کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا عمر کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا عثمان کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا علی کے نام سے جانتی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے امامت کا تاج محمد کریم کے سر پہ رکھا، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت کا تاج اللہ
अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पहना दिया। पाक पैगंबर आए तो नबूवत का दरवाजा बंद करके आए, और पाक पैगंबर गए सहाबियत का दरवाजा बंद करके गए। मेरे नबी के आने के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और मेरे नबी के जाने के बाद अब कोई सहाबी नहीं आ सकता। हुजूर आए तो नबूवत का दरवाजा बंद, हुजूर गए तो सहाबियत का दरवाजा बंद। और इन दोनों जमातों को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा, इज्जत और अजमत अता की है। अब क़यामत की सुबह तक कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पायलट बन सकता है, हाफिज बन सकता है, आलिम बन सकता है, शेखुल हदीस बन सकता है, हजार सजदे करे, अब क़यामत की सुबह तक न कोई नबी बन सकता है, न कोई सहाबी बन सकता है। अल्लाह ताला ने इन दो जमातों को वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, वो अजमत अता की जो दुनिया में इनके बाद और किसी को मिल सकती ही नहीं है। मकाम अंबिया हो या मकाम असहाब हो, ये अल्लाह ताला की अता से मिलता है, ये इंसान की कोशिश से नहीं मिलता। अल्लाह ने जिनको चुनना था चुन लिया, जिनको मकाम देना था दे दिया, जिनको रुतबा और अजमत से नवाजना था नवाज दिया। अब बाद में अपनी कोशिश से कोई नबी नहीं बन सकता, कोई सहाबी नहीं बन सकता। मैंने अर्ज किया अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज है। अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज है। अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज है। सहाबा किराम कैसे महफूज है? उलमाए किराम ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। मैं एक आसान मिसाल जो सहाबा महफूज होने की आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सहाबा महफूज है, कैसे महफूज है? एक बच्चा माँ से जिद करता है, मैंने खुशाब जलसा सुनने के लिए जाना है। माँ कहती है बेटा रश बहुत होगा, दूर बहुत होगा, रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगी, रिक्शे बहुत होंगे, साइकिलें मोटरसाइकिलें बहुत होंगी, तुम न जाओ, तुम खो जाओगे, भटक जाओगे। माँ के बहुत से सवालों के जवाब में बेटा सिर्फ एक बात कहता है, कहता है अम्मा अगर मैं अब्बा के साथ जाऊं तो फिर? माँ कहती है बस अब्बा के साथ जाना है तो फिर कोई बात नहीं, फिर चले जाओ। बेटा बाप की उंगली पकड़ता है, घर से रवाना होता है, लारी अड्डे पे पहुंचा, बस में बैठा, बस से उतरा, रिक्शे में बैठा, जलसागाह तक पहुंचा। हजारों की तादाद में उस शाह के मुस्तफा थे, हजारों की तादाद में हबशे के काले बिलाल के गुलाम मौजूद थे। जब मजमा टूटा, लोग जाने लगे। बाप ने कहा पहले तो बच्चे ने मेरी उंगली पकड़ी थी, अब रश ज्यादा है, ऐसा न हो इसकी कमजोर गिरफ्त छूट जाए और बच्चा गुम हो जाए। वो अपनी उंगली को छुड़वा कर बाप अपने मजबूत हाथों से बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। बच्चा मुतमईन हो गया, रिक्शे में बैठा, बस में बैठा, घर पहुंचा। माँ कहती है बेटा रश था? बेटा कहता बहुत रश था, लोग बहुत थे, बसें बहुत ज्यादा थी, मोटरसाइकिलें बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे। माँ कहती है बेटा तो गुम नहीं हुआ। बेटा बड़े इत्मीनान से कहता है अम्मा अगर मेरा हाथ मेरे बाप के हाथ में हो भला मैं गुम कैसे हो सकता हूँ? मैं हादसात से महफूज रहा क्योंकि मेरा हाथ बाप के हाथ में था। मैं हुजूम में गुम होने से महफूज रहा क्योंकि मेरा बाप मुझे मजबूती से थामे हुए था। जहाँ मोटरसाइकिलें रिक्शे खड़े थे वहां भी मैं गुम नहीं हुआ। मैं एक्सीडेंट के हवादिस से महफूज रहा क्योंकि मेरे हाथ को बाप के हाथ ने पकड़ा हुआ था। खुश आपके लोगों फिर बताओ तो सही, जो बच्चा घर से अकेला निकले, जलसागाह में आए, वापस चला जाए, बाप ने हाथ पकड़ा हो, बच्चा महफूज हो जाता है। सहाबा वो है जिनका हाथ बाप ने नहीं मुस्तफा ने पकड़ा है, क़यामत आ सकती है। सहाबा कल भी महफूज थे, सहाबा आज भी महफूज है। यहाँ पीर हाथ पकड़ ले, मुरीद गुम नहीं होता। यहाँ बाप हाथ पकड़ ले, बेटा गुम नहीं होता। सिर्फ यहाँ के हाथों की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ के हाथों की बात नहीं है। मुस्तफा करीम ने एक हाथ अबू बकर का पकड़ा, सुभान अल्लाह, बोलो यार बोलो, और हवा में लहरा के फरमाया हाकदा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे। मैं एक हाथ अबू बकर का पकड़ूंगा, एक हाथ उमर का पकड़ूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के हाथ में हाथ किनके हैं? सहाबा के, सहाबा के मुरीद कौन है? महफूज कौन है?
हुजूर के मुक्तदी कौन है, हुजूर के साथी कौन है, हुजूर ने जिस फसल को तैयार किया वो तैयार होने वाली फसल कौन है, और उस फसल को देखकर चलने वाले कुरान कहता है कुफार है, और उस फसल को देख के खुश होने वाले कुरान कहता है आका है। कई लोग कहते हैं अपना काम करो, किसे होरियां साड़ने की जरूरत है। मैंने कहा कुरान कहता है मुस्तफा की तैयार होने वाली फसल को देखकर काफिर जल जाए और मुस्तफा की आंखें ठंडी हो जाए तो बात समझ में ये आई, दीन का काम वही होता है, मुसलमान देखे तो खुश हो जाए, काफिर देखे तो जल जाए। तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पंजाब असेंबली में लाया गया, हुजूर की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए, सहाबा अहले बैत की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए, उम्महातुल मोमिनीन की हुर्मत के तहफ्फुज़ के लिए पंजाब असेंबली में